بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈاکٹر نصرت آمنہ فرام سمپلیفائی ریڈیولوجی۔ ڈسپرین سر درد کی دوا کے طور پر استعمال کی جاتی تھی۔ جوڑوں کے دردوں میں سوزش کو کم کرنے کے لیے اس دوا کا استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اس دوا کے مسلسل استعمال سے کچھ مریضوں میں معدے کی تیزابیت اور السر ہونے کی شکایت بھی پائی جاتی تھی، اور کچھ دوسرے مریضوں میں خون پتلا ہونے کی وجہ سے جسم کے مختلف حصوں میں خون آنے جیسے سائیڈ ایفیکٹ دیکھے گئے۔ تو اس دوا کا استعمال اب سر درد اور جوڑوں کے درد کے لیے عموماً نہیں کیا جاتا، لیکن دل کے مریضوں میں کارڈیولوجسٹ انٹیری کوٹڈ ایسپرین لو ڈوز میں استعمال کرواتے ہیں تاکہ خون پتلا کیا جا سکے اور خون کی نالیوں میں لوتھڑے بننے کے عمل کو روکا جا سکے۔ پلیٹلیٹ ایک جگہ جمع ہو کر تھرومبس یعنی کلاٹ بناتے ہیں جو خون کی نالی کو بلاک کر سکتے ہیں، اس لیے اس دوا کو کم مقدار میں یعنی 75 ملی گرام میں دل کے مریضوں کو دیا جاتا ہے، کیونکہ ایسپرین کا کام اینٹی پلیٹلیٹ ہے، یعنی یہ پلیٹلیٹ کو ایک جمع ہونے سے روکتی ہے۔ وہ لوگ جو ملٹیپل رسک فیکٹر کا شکار ہوں جیسے ہائی بلڈ پریشر، شوگر، وزن کا زیادہ ہونا، ہائی کولیسٹرول، اسموکنگ، ہائی یورک ایسڈ، فیملی ہسٹری آف اسٹروک یا فیملی ہسٹری آف ہارٹ اٹیک یا فزیکل ان ایکٹیویٹی، اگرچہ وہ دل کے پیشنٹ نہ بھی ہوں یا ان میں اسٹروک اور ہارٹ اٹیک کی ہسٹری نہ ہو، لیکن اگر ان میں کوئی 3 ہائی رسک فیکٹر پائے جاتے ہوں تو ان کے معالج ان کو لو ڈوز ایسپرین اسٹارٹ کروا سکتے ہیں تاکہ ان کو مستقبل میں ہارٹ اٹیک اور فالج کے خطروں سے بچایا جا سکے۔ کچھ لوگ ہسٹری دیتے ہیں کہ ان کو کبھی کبھی سر درد ہوتا ہے جس کے لیے وہ ڈسپرین استعمال کرتے ہیں جس سے ان کا سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر ان کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے اور ان کا وزن بھی زیادہ ہے تو ان کو سر درد ہونے کی صورت میں بی پی چیک کروانے کی ضرورت ہے، لپڈ پروفائل ضرور کروائیں، HbA1c کے ذریعے شوگر کو ضرور رول آؤٹ کروائیں۔ ہو سکتا ہے کہ سر درد کی وجہ ہائی بلڈ پریشر ہو، اس صورت میں ہائی ڈوز ڈسپرین لینے کے بجائے لو ڈوز ایسپرین کی ضرورت ہے تاکہ اچانک دل کے اٹیک سے بچا جا سکے۔ حمل کے دوران گائنوکالوجسٹ کچھ مریضوں کو 12 ہفتے سے آنورڈ ڈلیوری تک ڈسپرین ایڈوائز کرتی ہیں۔ ان میں یہ مریض شامل ہیں جن مریضوں میں حمل کے ساتھ شوگر، بلڈ پریشر، گردے کی بیماریاں یا آٹو امیون بیماریاں پائی جاتی ہیں، یا وہ خواتین جن کی عمر پہلی حمل کے دوران 40 سال سے زیادہ ہو، یا جن کا پہلا حمل 10 سال کے بعد ہوا ہو، یا 2 حمل کے درمیان 10 سال کا وقفہ ہو، یا وہ خواتین جن کے حمل کے لیے IVF کا طریقہ اپنایا گیا ہو، یا اس سے پہلے مسلسل ابارشن کی ہسٹری ہو، یا اس سے پہلے بچوں میں گروتھ کی کمی یا IUGR کی ہسٹری ہو، یا اس حمل میں ہائی بلڈ پریشر کی شکایت پائی جاتی ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں وہ مریض جن میں ایسپرین بالکل نہیں دینی چاہیے۔ نمبر 1 وہ مریض جن میں ہیمریجک اسٹروک یعنی مریض کو خون نکلنے کی وجہ سے فالج ہوا ہو، یا معدے کے یا آنتوں کے السر کے پیشنٹ، یا 2 سال سے کم عمر کے بچوں میں ایسپرین نہیں دی جاتی، گردے کے پرانے مریض یعنی کرونک کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹ۔ اس کے علاوہ وہ مریض جو اینٹی ایپیلیپٹک میڈیسن یوز کر رہے ہوں یا ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن یوز کر رہے ہوں، ان کو ایسپرین لیتے ہوئے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان ڈرگز کے آپس میں ری ایکشن دیکھے گئے ہیں۔ خون پتہ کرنے کے لیے یا ہائی رسک پیشنٹ کو لو ڈوز ایسپرین انٹیری کوٹڈ فارم میں لمبے عرصے کے لیے یعنی روزانہ 1 گولی دی جاتی ہے۔ اس کا معدے پر عموماً اثر نہیں ہوتا، لیکن اگر ایسے مریضوں کو معدے میں تکلیف ہو یا ان کے جسم کے کسی حصے سے خون آئے تو ان کو فوری طور پہ اپنے معالج سے مشورہ کرنا چاہیے۔